استغفراللہ کے معجزات۔ استغفراللہ صرف استغفراللہ کہہ دینے کا نام نہیں، یہ رحمت، برکتوں اور سکون کے دروازے کھولنے کا عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کثرت سے استغفراللہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر فکر سے نجات دے دیتا ہے، ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ استغفراللہ رزق لاتا ہے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ استغفراللہ کے اتنی فضیلت ہے، اتنے معجزے ہیں، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ اتنی کثرت سے کی جائے نا، پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ نا ابھی سوچ رہے ہوتے ہیں اور آپ کا کام ہو جاتا ہے۔ مطلب کہ استغفراللہ کی کثرت ایک بندہ اپنی زندگی میں نا لازمی پکڑ لیتا ہے نا، پھر ایک ٹائم آتا ہے لائف میں کہ بن مانگے نا دعائیں قبول ہونے لگ جاتی ہیں۔ ایک ابھی بندہ سوچتا ہے ادھر کام ہو جاتا ہے، اگر کوئی مشکل بھی آ جاتی ہے اس میں بھی آسانی پیدا ہوتی ہے، وہاں سے مدد آ جاتی ہے، کہتے ہیں جہاں سے ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ استغفراللہ رزق لاتا ہے، یہ ان رکاوٹوں کو بھی دور کر دیتا ہے جن کے بارے میں ہمیں کبھی پتہ ہی نہیں ہوتا۔ استغفراللہ اندھیروں کو روشنی میں بدل دیتا ہے، وہ گناہ جو دل پر بوجھ بن جاتے ہیں نا آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتے ہیں۔ استغفراللہ برکت لاتا ہے، آپ کے وقت میں، آپ کے رزق میں، آپ کی صحت میں، آپ کے خاندان میں اور دل کے سکون میں بھی۔ استغفراللہ صرف گناہوں کے لیے نہیں ہوتا، یہ ہر اس لمحے کے لیے ہے جب ہمیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہو۔ استغفراللہ پڑھنے کے بعد بارش آتی ہے، مایوسی کے بعد امید آتی ہے، بے چینی کے بعد سکون عطا کرتا ہے۔ استغفراللہ کے معجزات بے شمار ہے، کیونکہ یہ ہمیں دوبارہ خود بخشنے والے اللہ سے جوڑتا ہے۔ استغفراللہ کو اپنے روزانہ کی عادت بنا لو، یہ سکون، برکتوں اور چھپے ہوئے معجزوں کی کنجی ہے۔ مائی یوٹیوب فیملی، مطلب استغفراللہ کے اتنے فرائض ہیں، اتنے معجزے ہیں نا، آپ مطلب ایک بندہ مسلسل کرنے لگ جاتا ہے نا، مسلسل، پھر کبھی ناگاہ نہیں نہ کرتا۔ آپ ایک تعداد مقرر کر لو جتنی آپ آسانی سے کر سکتے ہو، 1000 بار کر سکتے ہو، 3000 بار کر سکتے ہو، 7000 بار پڑھ سکتے ہو، مطلب یہ اپنی پہ ہوتی ہے کہ ایک تعداد مقرر کر لے۔ پھر آپ جب مسلسل لگاتار بنا کسی ناغے کے ذکر کرتے ہو، پڑھتے ہو نا، پھر اس کی برکت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ میں نے اپنے پہلے بھی ویڈیوز پہ بتایا ہے، میرے اللہ کو وہ عمل بہت پسند ہے، چاہے وہ مختصر ہو پر باقاعدگی کے ساتھ کیا جائے۔ اچھا، میری جو پچھلی استغفراللہ کی ویڈیو تھی نا، اس میں نا 11 دن کا عمل تھا، اس میں نا ایک چیز نا بیچ میں سکپ ہو گئی تھی کہ اس میں نیت کرنی تھی، پہلے 3 دن نیت کرنی تھی کہ جو ہم نے جتنا بھی آپ کوشش کریں کم سے کم 7000 استغفراللہ پڑھیں۔ میں اپنا ایکسپیرینس بتاؤں نا، میں 5000 استغفراللہ نا مجھے بیچ میں کوئی ڈسٹرب نہ کرے، میں 1 گھنٹے میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ آرام سے پڑھ لیتی ہوں، اور 7000 بہت آرام سے 1.5 گھنٹے میں پڑھا جاتا ہے۔ تو آپ اپنی لائف کے 24 گھنٹے میں یہ 1.5 گھنٹہ لائیں اور 7000 استغفراللہ پڑھنے کی کوشش کریں، وضو کے ساتھ پڑھیں، اول آخر درود شریف پڑھیں، 3 بار تو کم سے کم لازمی پڑھیں۔ اچھا، پہلے 3 دن جو ہم نے استغفراللہ 7000 پڑھنا ہے نا، اس کی نیت یہ کرنی ہے کہ نا یہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، ٹھیک؟ پہلے 3 دن استغفراللہ اس نیت سے پڑھنا ہے کہ میں یہ دوبارہ بتا رہی ہوں کہ بعض لوگ تھوڑے سے کنفیوز ہوئے تھے اس ویڈیو میں نا، کیونکہ بیچ میں کچھ سکپ ہو گیا تھا۔ پہلے 3 دن آپ نے اس نیت سے 7000 استغفراللہ پڑھنا ہے ہر روز۔ پہلے دن بھی 7000 پڑھنا ہے، دوسرے دن بھی 7000 پڑھنا ہے، تیسرے دن بھی 7000 پڑھنا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ جب اللہ راضی ہو جاتا ہے نا، پھر انسان کا ہر کام سنور جاتا ہے۔ آپ سمجھو تقدیر ہی چینج ہو جاتی ہے، نصیب ہی بدل جاتا ہے۔ یہ پہلے 3 دن یہ ایسے اس نیت سے پڑھنا ہے، پھر چوتھے، 5ویں، 6ٹھے دن اس نیت سے پڑھنا ہے جو بھی آپ کا مقصد ہے۔
مطلب کوئی بھی آپ کا کام ہے اس کو نیت کر کے پڑھنا ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے. مطلب چوتھے پانچویں چھٹے دن آپ نے اس نیت سے 7,000 پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. پھر ساتویں آٹھویں نویں دن آپ نے اس نیت سے پڑھنا ہے کہ انشاءاللہ میرا کام ہو جائے گا. آپ نے یہ 7,000 ساتویں آٹھویں نویں دن پڑھنا ہے. اب باقی رہے گی 2 دن. 2 دن میں نا آپ نے ان پورے 9 دنوں کی جو نیت کی ہوئی نا وہ تینوں کو ملا کے پڑھنا ہے. مطلب میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا یہ کام ہو جائے، انشاءاللہ میرا کام ہو جائے گا. آپ نے ان 2 دنوں میں ایسے 7,000 بار استغفر اللہ پڑھنا ہے. اس طرح یہ بن جائے گا ایک سیٹ 11 روز کا. اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ ہے کہ آپ ایک سیٹ کرتے ہو. بعض لوگوں کا ایک سیٹ پہ کام ہو جاتا ہے، بعض لوگوں کا دوسرے سیٹ پہ کام ہوتا ہے، بعض لوگوں کا تیسرے سیٹ پہ کام ہو جاتا ہے. تو یہ آپ مسلسل پڑھتے رہو. اور ویسے بھی اگر آپ ڈیلی بھی استغفر اللہ کی تسبیح کرتے ہو نا، 7,000 اونلی 1.5 گھنٹہ لگتا ہے صرف استغفر اللہ پڑھنے کا. یہ سب سے چھوٹا ہے، اسے پڑھنے میں صرف 1.5 گھنٹہ بامشکل لگتا ہے. تو اپنی زندگی کے 24 گھنٹوں میں نا یہ 1.5 گھنٹہ نکال لیں. اگر یہ 1.5 گھنٹہ آپ تہجد کے ٹائم نکال لیں تو پھر تو کمال ہی ہو جائے گا نا، کیونکہ تہجد کا ٹائم نا بہت برکت والا ٹائم ہوتا ہے. اس میں بندہ کچھ بھی پڑھے، مطلب قرآن پاک پڑھے، نفل پڑھے، ذکر کرے، وہ بہت قبول ہوتا ہے اور بہت جلدی قبول ہوتا ہے. تو اگر آپ اس ٹائم اللہ تعالیٰ سے استغفر اللہ کا ذکر کرتے ہو نا اس ٹائم، تو پھر آپ کا کام لازمی ہوتا ہے. میں ایک بار پھر بتاتی ہوں کہ میری پچھلی ویڈیو میں تھوڑی سی کنفیوزنگ ہوئی تھی یہ 11 دن کی، کہ آپ نے یہ 11 دن کا عمل ہے. مطلب ایک سیٹ بنتا ہے کہ پہلے 3 دن آپ نے اس نیت سے استغفر اللہ پڑھنا ہے کہ 7,000 ہر روز پڑھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے. پھر چوتھے پانچویں چھٹے دن آپ نے اس نیت سے پڑھنا ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کا کام ہے، کوئی پریشانی ہے، کچھ بھی ہے، کچھ بھی ہے، آپ نے اس کام کی نیت کر کے پڑھنے کے میرا وہ کام ہو جائے. ٹھیک. پھر جو 7واں 8واں اور 9واں دن ہوگا نا اس میں آپ نے اس نیت سے پڑھنا ہے کہ انشاءاللہ میرا کام ہو جائے گا. پھر باقی رہ گئے 2 دن، 10واں اور 11واں دن. اس میں آپ نے ساری چیزوں کی نیت کرنی ہے. اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا یہ کام ہو جائے، انشاءاللہ میرا یہ کام ہو جائے گا. آپ دیکھیے گا کہ آپ کے وہ رکاوٹیں دور ہو جائیں گی کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اور پھر پتہ کیا ہوتا ہے، جب بندہ اتنا ذکر کرتا ہے، مسلسل ذکر کرتا ہے، اور پھر وہ ذکر بھی استغفر اللہ کا ذکر ہے، پھر آپ کو وہاں سے مدد ملتی ہے، وہاں سے آسانی ملتی ہے. آپ کی مدد کے لیے سم ٹائم وہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں جن سے آپ کو مطلب کہ کوئی امید ہی نہیں ہوتی. بعض لوگ تو ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں جن سے آپ کی صرف رسماً سلام دعا ہوتے ہیں اور وہ آپ کی مدد کے لیے آ جاتے ہیں. مطلب کہ اتنی نا طاقتور ہیلپ ملتی ہے. اور پھر بڑی ہی طاقتور وہ ہیلپ ہوتی ہے، آسانی ہوتی ہے، خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے. آپ استغفر اللہ ہر مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں. گھر میں خیر و برکت کے لیے پڑھ سکتے ہیں، آسانی کے لیے پڑھ سکتے ہیں، رزق کی برکت کے لیے پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کا مقصد پورا بھی ہو جاتا ہے پھر بھی اسے باقاعدگی سے پڑھیں، اپنی آسانی دیکھیں. آپ ڈیلی کا 1,000 پڑھ سکتے ہو، آپ ڈیلی کا 2,000 پڑھ سکتے ہو، 3 پڑھ سکتے ہو، جتنی آپ میں ہمت ہے، پر ڈیلی پڑھیں. اس کی بہت برکت ہے. اس کی جو برکت ہے نا استغفر اللہ کی، یہ صرف آپ تک نہیں رہتی، یہ آپ کے بچوں کی بچوں تک کی لائف تک اس کی برکت فیل ہوتی. اتنی برکت ہے اس ذکر کی، اتنی برکت. بس ہمیں نا مسلسل پڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں بتایا کہ ہم آئے دن ایسے کام کرتے رہتے ہیں جو ہمارے نا دعاؤں کے راستے میں بہت بڑی دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں. استغفر اللہ کا ذکر نا وہ دیواریں گرا دیتا ہے. تو اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، خیر پیدا کرے، جو مشکلات ہیں وہ دور فرمائے. آمین ثم آمین. میری ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، اور ویڈیو کو آگے شیئر بھی کر دیجئے گا. اچھی بات آگے شیئر کرنا سب کا جاریہ ہے، تو آپ بھی اس ثواب سے پیچھے مت ہٹیے گا. اور اللہ تعالی ہم سب کی ضروریات پوری کریں. جو ہمارے مقصد ہیں، ہماری مشکلات ہیں، جو بھی ہیں، اللہ سب کو دور فرمائے اور سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اور اسٹریٹ اینیملز کا خیال رکھیں، سردی آ رہی ہے.
ان کا بھی بھلا کریں تاکہ اللہ ہمارے کاموں میں بھی بھلا کرے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔